Fourth, the most important thing is listening to each other. جب ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں یا ایون اس کے بعد جب سورٹ آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں, ہم کہتے ہیں ہم نے بولنا ہے, ہماری بات سنو, میری سنو, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی تم کوشش کیوں نہیں کرتے, you know. And the man thinks the same. How important it is for both the individuals in a relationship as a couple کہ کیسے کتنا امپورٹنٹ ہے. It's a two-way road, right? کمیونیکیشن خالی اپنی بات سنانا نہیں ہے, اگلے کی بات سننا بھی ہے, رائٹ. یو ہیو ٹو ریمبر کہ آپ کے رشتے کی بیس کیا ہے. آپ کے رشتے کی بیس ان پرنسپل ایک خاوند اور زوجہ کے رشتے کی جو بیس ہوتی ہے, جو بنیاد ہوتی ہے, وہ کمپینین شپ, ہم شادی کیوں کرتے ہیں, وہ ساتھ ہے, رائٹ, کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اچھا اب ساتھ تو جانور بھی رہتے ہیں, رائٹ. تو انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ وی کمیونیکیٹ, وی ٹاک, رائٹ. تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اٹس اے ٹو وے روڈ. یو سے سم تھنگ اینڈ یو لسن ٹو سم تھنگ. جتنا سننا ضروری ہے اتنا کہنا ضروری ہے. لسننگ, سننا, اٹس این آرٹ. اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تب آپ خاموش بھی ہوتے ہیں, اس وقت آپ کی ڈیوٹی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر میں ایک بات بریکٹ میں کہنا چاہوں گی, وہ یہ کہ there are times when the other person is speaking and instead of listening at that time, ان کو سننے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو بول رہا ہے نا اس کا جواب ہے, وہ گولیاں اوپر سے گزر رہی ہیں, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا میں نے اگلا جواب کیا دینا, یو آر ناٹ لسننگ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ امانت دار ہیں ہی نہیں. اگر آپ کسی کو آپ کو بات سنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو سننا ہے, آپ نے اکنالج کرنا ہے. آئی کانٹیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کنورسیشن کے اندر. باڈی لینگویج آبزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بات کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل چل رہا ہے آپ کا, آپ یعنی کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خارش کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ناٹ ایون لسننگ, رائٹ. اور آپ جان بوجھ کے, اور کئی دفعہ آپ یو آر لوکنگ ایٹ somebody, یو آر لوکنگ تھرو them, یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ them, right. Forget about looking into somebody's eye, you're just looking through them. So اب اس کا نقصان ہے. Did you do these 5 things for me? Because during this conversation I'm realizing a lot of stuff. Well, that's the point. That's why we are having these conversations in front of you, so that as we learn and progress. وہ جو بات آپ نے کہی ہے جمہوریت ہونی چاہیے جی. دیکھیں, کیا آپ کو ڈکٹیٹرز پسند ہیں, رائٹ. اگر آپ کو ڈکٹیٹرز پسند ہیں then please do not watch my show. I'm very serious about it. کسی کو بھی ڈکٹیٹرز, عامر کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا, رائٹ. آپ کو اگر عامر پسند نہیں ہے اپنی زندگی میں, اپنے ملک میں, تو آپ اپنے رشتے میں عامر کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. بالکل, کیونکہ ہم ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں معاشرے کے اندر. ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, ہمیں اپنے لیے وہ چیز پسند ہے مگر اگلے کے لیے وہ چیز پسند نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ ایز یو سیڈ, اف یو وانٹ دیٹ یو شوڈ بی ہرڈ, آپ کو سنا جائے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اگلے بندے کو بھی سنیں, اس غریب کو سنیں. عامر بننے کا نقصان کیا ہے؟ اگر ایک بیوی ایک خاوند کو غلام بنا کے رکھتی ہے تو وہ ایک غلام کی بیوی ہے. یہ امام علی کی سینگ ہے, یہ دس از the saying of امام علی. بے وقوف ہوتی ہے وہ عورت جو اپنے میاں کو غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کے زندگی گزارتی ہے. وہ مرد جو ان سے اور ایون وہ بے وقوف ہے اگر اپنی بیوی کو وہ غلام بنا کے رکھتا ہے, رائٹ. کیونکہ یہاں پہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنے میاں کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے اور وہ ملکہ کے دن زندگی گزارتی ہے. اور آپ کی بیوی آپ کے گھر کی ملکہ ہے. بالکل, آپ نے اس کو ریئلائز کرنا ہے. So long story short, we will come back to communication. You have to listen to what your wife says. Now here's what's going to happen if you don't listen to her. This is going to get a bit hardcore. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیوی جو بات آپ نہیں سن رہے وہ جا کے اپنی والدہ سے کرے, آپ کی ساس کے ساتھ کرے, اپنی بہن کے ساتھ کرے وہ بات جو آپ کی بات ہے, آپ کے بیڈ روم کی, آپ کے گھر کی بات؟ How would you feel? اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کی بات نہیں سن رہے. اور بھائی اس کی بات ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, یا کم از کم اس کے مطابق تو وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے نا. تو اگر آپ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیں گے تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی اور ایسی طرح ایکسپریس کرنا شروع کر دے گی جو کہ پھر آپ کو ناگوارا گزرے گا. تو آپ کی before it happens you need to give her time and listen to her, and it's vice versa. آپ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر
ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انتظار میں ہے کہ آپ لوگوں کا رشتہ کب خراب ہوگا. And you know how they start interfering in your life? By listening to what your better half has to say, so that they get what they don't have in their life. یہاں پہ ٹف ایگزامپل میں دینے لگا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر آوارہ کتے بیٹھے ہیں. This is very important. And this the same thing goes for my sisters as well. کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے خاوند پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی جگہ نہیں ہے, لیکن آپ کے خاوند پہ کوئی نہ کوئی خاتون گھر کے باہر نظر جما کے ضرور بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ اپنے خاوند کی بات نہیں سنیں گے, آپ کی ڈرفٹ اس کے ساتھ بڑھتی رہیں گی, اگر آپ سنتے تو نہیں کہیں نہ کہیں تو آؤٹلیٹ دے گا, بولے گا, کہیں وہ اپنے کزن سے جا کے بات کر لے گا, ماں سے کر لے گا, اپنی بہن سے کرے گا. اور بہت ساری جگہ پہ پرابلم شاید گرل فرینڈ تک نہیں آتی, عورتوں کو پرابلم یہی ہوتی ہے اپنی ماں نہ حل کر دے, اپنی بہن نے. بیڈ روم کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. صحیح. اینڈ اس کے لیے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو واٹ یور اسپاؤس ہیز ٹو سے. عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کو موقع دینا چاہیے اور ان کی جو اندر کی بات ہے وہ باہر آئے اور وہ بولیں. اور جو مرد ہیں ان کو بھی اپنی بیویوں, کئی دفعہ شراز ایسا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس میں آپ کو کئی دفعہ یہ بھی گو تھرو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ پانچویں دیوار ہے, یا ایون بیوی آپ کی پانچویں دیوار ہے. نو میٹر واٹ یو آر سیئنگ دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. اور بہت زیادہ ریلیشن شپس کے اندر دراڑیں آنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسپاؤس سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ جو ہمارا ففتھ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہی یہی کہ ناٹ اونلی لسننگ بٹ کمیونیکیشن از دا کی. کیپ کمیونیکیٹنگ. اپنی بات خوبصورت انداز میں, اچھے طریقے سے, اچھے لہجے میں, پیار سے کنوے کرنے کی کوشش کریں, گفتگو کریں, تاکہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے, وہ آپ کے اسپاؤس تک جائے. کمیونیکیشن از دی کی. عزت کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ دونوں پارٹیز کے درمیان میں ہونا بہت ضروری ہے. جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹفلی عزت کے ساتھ ایڈریس نہیں کریں گے, وہاں پہ پھر آپ ایکچوئل لڑائی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ایشو یہ آ رہتا ہے کہ تو نے مجھے تو کر کے کیوں بولا, تو کیوں بولے ہیں, تو طرح آپ سے تو طرح پہ بات آ رہتی ہے, تو طرح سے جو ان سے ابے پہ بات چلی جاتی ہے, اور معاملات آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی ایکچوئل لڑائی کس چیز کے اوپر ہو رہی تھی. رائٹ, پھر آپ لہجے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ, بلکہ لہجہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ پکڑ کے بیٹھے تمہیں گھورا کیوں ہے, تم دیکھ کس طرح رہے ہو, ہاں انگلی کس کیوں کی ہے, اور یہ تم اٹھ کے کس طرح سے گئی ہو یہاں پہ, یہ دروازہ کیوں زور سے مارا ہے. اچھا, اب لڑائی کس چیز پہ ہو رہی تھی, لڑائی کوئی بہت بڑا ایشو تھا جس کے اوپر ہو رہی تھی, لیکن اب اندر دروازہ آ گیا, اب اندر گھورنا آ گیا. رائٹ, اور پھر معاملات بڑھتے رہتے ہیں. پھر آپ کے بیڈ روم کی بات آ جاتی ہے, بیوی کا بھائی ہے نا, ہمارے خاندان کی, ہماری بیٹی کو, ہماری بہن کو تم نے گھورا ہے. بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بحث کسی اور چیز پہ ہو رہی تھی. سو دی باٹم لائن از کہ کمیونیکیشن کرنی ہے, اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی تہذیب اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کی فیلنگز کو محسوس کرتے ہوئے, احساس کرتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہے. کمیونیکیشن پہ کبھی, یہاں پر میں چاہوں گی ناؤ وی شوڈ الیبوریٹ دس پوائنٹ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ کئی دفعہ ہم لڑائیوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ شراز. آئی وڈ وانٹ کہ ہن تے میں اینو خاموشی دی مار ماراں گی. ماؤسز میں تو یہ بڑا کامن ہے, کزنز میں دیکھیں, تایا چچا میں آپس میں یہ بڑا کامن ہے. اور پھر ایونچولی میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بھائی فوت ہو جاتے ہیں اور بہنیں آ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ کاش کہ میں پہلے آ جاتی, میری جان ابھی ختم ہو سکتی ہے. آپ کے ساتھ جن کی لڑائی ہیں ان کے ساتھ ابھی اسی وقت کو مسائب ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. پلیز زیادہ دیر نہ لگائیں. You have taken enough time to calm down. You have taken enough time to figure out کہ ان کی غلطی کیا ہے. You have taken out time کہ آپ کی غلطی کیا ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. لوگوں کو ایسے معاف کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کو معاف کرے. اگر آپ گرج رکھ کے معاف کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو بھی ایونچولی کسی نے جج کرنا ہے. اگر آپ بغیر حساب کتاب کے معاف کریں گے تو آپ بھی کم از کم ایک بیسک آرگومنٹ تو اللہ کی ذات کو دے سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو سب کو جو ان سے ہے بغیر کچھ سوچے, بغیر حساب کتاب کے معاف کیا ہے,
تو مجھے بھی تو ایسے ہی معاف کر دے. آپ نے لوگوں کو ایسے معاف کرنا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کو معاف کرے. سو کمیونیکیشن از دا کی. رشتوں کے اندر وقت دیجیے, عزت دیجیے, کمیونیکیٹ کریں, گرجز کو اپنے اندر نہ پالیں. اور خاص طور پہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جب رشتے میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو جو ہم ایک خاموشی کے اس میں چلے جاتے ہیں وہ ہمارے رشتے کو ڈپلیٹ کرتا ہے. جس طرح سے آپ صبح کسی بات پہ لڑکے گئے, وہ اکثر ہم مثال سنتے ہیں کہ آپ اگلا بندہ جو ہے اس نے اپولوجائز بھی کر لی ہے مگر اپولوجائز کر لیے مگر اگلا بندہ جو ہے نا تم نے دل سے معافی نہیں مانگی. ابھی میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری معافی سچی ہے. اچھا 2 ہفتے بعد آپ اسی بندے کو معاف کر دیتے ہو, تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی اب مجھے کیوں معاف کیا ہے. نہیں اب تم نے واقعی معافی مانگی, اور آگے سے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو 2 ہفتے پہلے بھی یہ والی معافی مانگی تھی. The point that I always make and I would like to make it over here again کہ شیطان کی جیت اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بھلا دے کہ رب کی ذات نہیں ہے. صحیح. ہمیں رب ہمیشہ یاد رہتا ہے. شیطان کی جیت اس چیز میں ہے کہ وہ آپ کو یہ بھلا دے کہ شیطان نہیں ہے. اور میاں بیوی کے رشتے میں خاص طور پہ شیطان کی جیت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کو یہ بھلا دے کہ وہ نہیں ہے. ہم لوگ فوراً تو لے آتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ہوا اور اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی یاد رکھو کہ شیطان کی بھی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اس نے اپنی آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ جو بلڈنگ بلاک ہے, یہ جو معاشرے کی بنیاد ہے میاں بیوی کا رشتہ, اس کو میں نے خراب کرنا ہے. دس از سو بیوٹیفل. میں تھوڑا سا اس کے اوپر میں بھی بات کرنا چاہوں گی. تو اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ جب بھی آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا آپ کوئی اننیسیسریلی آرگیومنٹس کر رہے ہیں, فائٹس کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں میاں بیوی کو, تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قرآن ہی سیز کہ میاں اور بیوی یہ جو رشتہ ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے. اور یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی کہ جو لوگ اس ریلیشن شپ کے اندر دراڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس رشتے کے اندر کانفلکٹس لانے میں کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 2 میاں بیوی جو ہیں وہ جدا ہو جائیں, علیحدہ ہو جائیں اور ان کے بیچ میں دراڑ آ جائے اور وہ خوش ہوتے ہیں, دے آر شیطان. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. جب بھی آپ کی لڑائی ہو رہی ہو, جو وسپرنگ, جو باتیں آپ کے ذہن میں بتائی جا رہی ہیں نیگیٹو, یاد رکھیں وہ وسپرنگز آف شیطان ہے اور اسی سے جنگ کرنی ہے آپ نے. اور جب آپ اس سے جنگ کر کے, جب اس کو ہرا کے اپنے اس رشتے کے اندر آپ کو پیار لے کر آئیں گے, محبت لے کر آئیں گے اور ایک ہارمنی لے کر آئیں گے, تو وہ وقت ہوگا کہ جب اس شیطان کی ہار ہو جائے گی. اینڈ دیٹس دا ٹائم وین یو پیپل نیڈ ٹو سیلیبریٹ. آپ سیلیبریٹ کریں اس ٹائم کو کہ آپ نے شیطان کو ہرایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ پہ رحمتیں کرتا ہے, برکتیں کرتا ہے, آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ بے بہا آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے. وہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کے رشتے کے طور پہ, وہ آپ نے قائم رکھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو نشانی آپ نے قائم رکھی ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہے. ہم دونوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری غلطیاں کی ہیں ہم نے, اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک تو یہ مانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور پھر ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بہتری لے کر آتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہم لوگوں نے کیے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں, اور ہمارے ایکسپیرینسز سے آپ لوگوں کو بھی اگر ہم شیئر کر کے تو آپ لوگوں کو یہ ایک شعور دے سکیں, یہ ایک آسانی دے سکیں, ایز دے سکیں تھرو کپلیز کہ اپنی زندگی کو, میاں بیوی کے اس خوبصورت رشتے کو کس طرح سے مزید بہترین اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. اینڈ دس از دا میجر ریزن فار اس to come up with this beautiful idea, Couplese. We are trying to bring ease and I hope ہمارے اس چینل سے تمام ان کپلز کو جو کسی رشتے میں بندھنے والے ہیں یا کسی رشتے میں ہیں, کسی ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, بہتری لا سکیں. یہ تمام گفتگو سن کے we are trying to give positivity. We wish someone had told us these things. True. کاش کسی نے ہمیں یہ مشورے پہلے دیے ہوتے, تو انفارچونیٹلی مجھے یا عروج کو کوئی بتانے والا نہیں تھا.
اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یار جو چیزیں ہم لوگوں نے ایک ٹرمول سے گزر ہم نے اتنی مشکل سے لرن کی ہیں اور ابھی بھی لرن کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف ہولڈنگ آن ٹو اٹ کہ جی نہیں یہ ہماری میراث ہے کہ ہم جو بھی کچھ ہم اس طرح نہیں, وی نیڈ ٹو شیئر اٹ سو دیٹ ادرز کین بینیفٹ فرام اٹ. Towards the end, I want to thank you all. Thank you so much. This is what we are trying to do, bringing ease. Couple ease.